السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سال اول کے نصاب سے ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس غزل کے خالق ہیں انقلاب اور رومان کے شاعر فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کی نظریاتی شاعری کس قسم کی ہے، ان کے ہاں رومان کس درجے کا ہے، فیض کے ہاں جو محبت اور رومان کا جذبہ ہے وہ انقلاب کے ساتھ کس طرح یکجا ہوتا ہے، وطن پرستی کا کیا عالم ہے، ان سب باتوں کو ہم اس غزل میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ فیض کے ہاں مقصد اور نظریے سے محبت کس طور نبھائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس غزل کی طرف بڑھیں، پہلے ہم فیض احمد فیض کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں فیض احمد فیض کے تعارف کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے، انقلابی اور رومانوی شاعری کے منفرد و ممتاز شاعر فیض احمد فیض کا اصل نام فیض احمد تھا۔ فیض ان کا تخلص تھا۔ آپ ناروال کے ایک نواحی گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ 13 فروری 1911 کو بیرسٹر سلطان محمد کے گھر آپ کی پیدائش ہوئی۔ میٹرک اور انٹر سیالکوٹ سے پاس کیا۔ بعد ازاں لاہور سے ایم اے انگریزی اور ایم اے عربی کی امتحانات پاس کیے۔ پھر کچھ عرصہ آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد فوج کے محکمہ نشر و اشاعت سے بھی منسلک رہے۔ فیض احمد فیض پاکستان ٹائمز اور امروز کے ایڈیٹر بھی رہے۔ یہ دو جریدے ان کے ایک دوست میاں افتخار الدین کے نکالے ہوئے تھے، جو کہ ان کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ آپ نظریاتی طور پر سوشلسٹ تحریک سے وابستہ تھے، جس کا پرچار اپنی شاعری میں بھی کیا۔ آپ نے شاعری میں عشق سے انقلاب کی طرف قدم بڑھایا، یعنی رومان اور نظریے کو یکجا کیا۔ فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں 4 سال کی قید ہوئی، جسے آپ نے اپنے نظریاتی لگاؤ کے ساتھ ثابت قدمی سے کاٹا۔ فیض نے غزل کو نیا لہجہ بخشا اور اسے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے جذبہ و نظریہ دونوں کو بخوبی نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں عاشقی عبادت ہے اور ترقی پسندی فرض ہے۔ فیض کو ادب کے لینن پرائز سے نوازا گیا، ایک روسی ایوارڈ ہے جو کہ ادیبوں کو دیا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زنداں نامہ، شام شہر یاراں، متاع لوح و قلم، سر وادی سینہ، میرے دل مسافر اور ان کا کلیات نسخہ ہائے وفا شامل ہے۔ کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کا یہ ہمدرد 20 نومبر 1985 کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو غزل اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ غزل دراصل ایک مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ ہے ان کے دوست میاں افتخار الدین صاحب کا۔ میاں افتخار الدین پہلے کانگریس میں تھے، 1945 میں مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ وہ بھی سوشلسٹ تھے، نظریاتی طور پر ترقی پسند تھے، فیض کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ حرکت قلب بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہوا۔ فیض کو ان کی اچانک موت پر بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ دراصل فیض اس وقت جیل میں تھے اور فیض ان کے صدمے کو لے کر بہت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے یہ غزل ان کی موت پر لکھی تھی۔ اس میں ایک نظریاتی سوچ رکھنے والے، ایک سوشلسٹ، ایک ترقی پسند کے جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے، ایک ترقی پسند کی سوچ کو واضح کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریے، اپنے مقصد کے ساتھ جیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس میں ایک اول العزمی ہے، ایک بلند ہمتی ہے، مقصد سے والہانہ محبت ہے، جو کہ ہم پوری غزل میں دیکھتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں غزل کے پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے:
نہ گواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، نہ گواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا۔ اس میں گنواؤ کا مطلب ہے ضائع مت کرو، ناوک کہتے ہیں تیر کو، اور نیم کش آدھا کھینچا ہوا، ناو کی نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر، دل ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے دل مطلب زخموں سے چور دل، گنوا دیا مطلب قربان کر دیا۔ بچے ہیں یعنی جو باقی ہیں، سنگ پتھر سمیٹ لو اکٹھے کر لو، تنے داغ داغ زخموں سے چور جسم، لٹا دیا قربان کر دیا۔ اس طرح اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اپنے آدھے کھینچے ہوئے تیر میرے زخموں سے چور دل پر مت ضائع کرو، اور جو پتھر بچ گئے ہیں وہ بھی سمیٹ لو، کیونکہ میں تو اپنا زخمی جسم اپنے مقصد پر قربان کر چکا، وار چکا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس شعر کے مختلف اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں پہلا یہ ہے کہ یہ غزل کا پس منظر کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرثیہ ہے، وہ پس منظر میاں افتخار الدین والا اس میں بیان کیا جائے گا، یہ غزل کا مطلع ہے یہ بھی بتایا جائے گا۔ اس میں مخالفین سے مخاطب ہے شاعر، ہم یہ واضح کر پائیں گے کہ مخالفین کون ہیں تشریح کے انداز میں۔ پھر فیض کے نظریے کا پرچار ہے اس میں، جو سوشلسٹ کا نظریہ ہے، جو ترقی پسندوں کا نظریہ ہے، اس کا پرچار اس میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناو کے نیم کش اور سنگ ظلم و ستم کی علامتوں کے طور پہ اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں۔ تیر اور پتھر بچا کر رکھنے کا مشورہ فیض احمد فیض اپنے مخالفین کو دے رہے ہیں۔ اس میں دوسرا پہلو بھی ہے جو محبوب کو مزید ستم نہ کرنے کے مشورے کے طور پر سامنے آتا ہے، اور محبوب وہی کلاسیکی شاعری میں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر فیض احمد فیض نے میاں افتخار الدین کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ جب میاں افتخار الدین اس دنیا میں نہ رہے تو فیض کو ان کے جانے کا بے حد غم تھا، لہٰذا میاں افتخار الدین کی جو نظریاتی حیثیت ہے، جو سوچ ہے ان کی، اس کو انہوں نے اس میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک سوشلسٹ، ایک ترقی پسند کے نظریے کو اس میں انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیض احمد فیض کی خود زندگی بھی اسی طرح مختلف مصائب کا شکار رہی، خصوصاً جب آپ پر پنڈی سازش کیس بنا ہے، آپ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا ہے، تو آپ 4 سال پاکستان کی مختلف جیلوں میں رہے۔ اس دوران آپ نے کن مصائب کا سامنا کیا، اس طرح سے آپ کی سوچ کس طرح اجاگر ہوئی، یہ سب کچھ ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں سے مخاطب ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں، میرے اوپر جتنے بھی ظلم و ستم تم نے ڈھائے، یا مجھ جیسے ترقی پسندوں پر، مجھ جیسی سوچ رکھنے والوں پر، غریبوں مزدوروں کی حمایت کرنے والوں پر جو بھی ظلم و جبر تم نے کیا، جو بھی ستم ڈھائے، اس سے ہمارا دل، ہمارا یہ جسم زخموں سے چور چور ہے۔ اب گویا ہم اپنے مقصد کو مٹنے کے لیے ہیں، مقصد پر مٹنے کے لیے ہیں۔ اب شاید بہت جلد ہم اپنے اس مقصد پر قربان ہو جائیں گے، جیسے کہ میاں افتخار الدین صاحب بھی قربان ہو گئے۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ میں اپنا دل و جان سب اس وطن کی مٹی پر قربان کر جاؤں گا، اس وطن کے لوگوں پر قربان کر جاؤں گا۔ لہٰذا تمہارے پاس جتنے بھی ستم ہیں تم آزما چکے ہو، یہاں تیر بھی کہا گیا ہے، ان کو پتھر بھی کہا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا مشورہ ہے یہ تیر بھی سمیٹ لو، یہ پتھر بھی سمیٹ لو۔ کیوں؟ کیونکہ میں اکیلا ہی اس نظریے کا حامی نہیں ہوں، اس نظریے کی حمایت کرنے والے، اس سوچ کے ساتھ زندہ رہنے والے کئی اور بھی ہیں،
اور وہ ایسے ہیں جو میرے اس جسم کے مٹ جانے کے بعد نکلیں گے، انہیں تم روک نہیں پاؤ گے۔ شاعر دراصل سمجھتا ہے کہ اس نظریے کے حامی اب مزید آگے بڑھیں گے، جس سے ظالم و جابر حکمرانوں کے لیے، وقت کے حاکموں کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ شاعر ان کو للکارتے ہوئے، ان کو مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ظلم و جبر کے تمام نشان ان کے لیے سنبھال کے رکھو، یہ ان پر تمہیں کام میں لانے پڑیں گے، ان پر کام آئیں گے۔ یہ ظلم و ستم اب ان پر آزمانا، کیونکہ یہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، سر بکفن ہو کر نکلے ہیں۔ شاعر سمجھتے ہیں کہ میاں افتخار الدین جس طرح اس دنیا سے اپنے نظریے کے ساتھ چلے گئے ہیں، اسی طرح ہم بھی جانے والے ہیں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے یہ آدھے کھینچے ہوئے تیر ابھی بھی سمیٹ لو۔ آدھا کھینچا ہوا تیر جو ہوتا ہے وہ بالکل چلنے کے قریب ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کو روک لیا جائے تو روک لیا جائے، جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر روکا نہیں جا سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ان کو بچا کے رکھ لو، یہ ستم کسی اور پر آزما لینا۔ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ پر یہ تیر مت آزماؤ، یہ پتھر مت مارو، میں تو اپنے نظریے پر مٹ رہا ہوں، میں نے زخموں سے چور اپنا دل بھی قربان کر دیا، اپنا جسم و جان بھی قربان کر دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اردو شاعری کے کلاسیکی محبوب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دوسرے پہلو میں یہاں شاعر اپنے محبوب کو بھی مزید ستم نہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اردو شاعری میں جو محبوب ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جو ہر بات پر اپنے عاشق پر ستم ڈھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایسا محبوب ہے کہ ناز و ادا کا پیکر ہے، ہمیشہ بے رخی اور بے مروتی سے پیش آتا ہے، اس کی یہ آنکھیں گویا عاشق کے لیے کوئی تلوار ہیں، اس کی یہ نظریں عاشق کے لیے گویا قیامت ہیں، عاشق انہی سے ستم زدہ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب اب مجھ پر مزید ستم نہ ڈھاؤ۔ وہ شعر ہے نا، نظر سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ظلم و ستم جو تم مجھ پر آزما چکے ہو، اس میں دل ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اس میں تن داغ داغ ہو چکا ہے، سب کچھ تو میں تمہاری محبت میں پہلے ہی گنوا چکا ہوں، اب کئی اور عشاق تمہارے نشانے پر ہوں گے، یہ ان کے لیے، یہ ناز و ادا، یہ غمزہ، یہ ان کے لیے بچا کر رکھو، ان پر کام آئے گا۔ یہ میرے لیے یہ ستم اب بچا کر نہ رکھو، میرا تو کام تمہاری محبت میں ہو چکا، میں تو عشق کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا اے میرے محبوب اب یہ ستم تم ان پر آزماؤ۔ شاعر فیض احمد فیض سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محبت کو بھرپور نبھا دیا ہے، محبت کے تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں، وہ اب گویا کہ مقتل کو جاتے ہیں، اور مقتل کو بھی کس شان سے جاتے ہیں، جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، یعنی شاعر فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کے وہ تقاضے بھی نبھا دیے ہیں جو شاید ہماری جان پر نہیں تھے۔ تو اس طرح سے اس شعر میں شاعر نے رومان اور نظریے کو یکجا کر کے دیکھا ہے۔ یہ تھا پہلا شعر۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، چارہ گر کہتے ہیں معالج کو، علاج کرنے والے کو، یہاں ہم درد و خیر خواہ دوست کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صف دشمناں، دشمنوں کی صف، مطلب دشمنوں کا گروہ،
مخالفین، قرض ادھار بوجھ کے معنوں میں بھی آتا ہے، حساب چکانا، قرض ادا کر دینا۔ اس طرح اس کا مفہوم ہے میرے معالجوں کو بھی خوشخبری سنا دو اور دشمنوں کے گروہ کو بھی اطلاع کر دو۔ یہاں نوید کا معنی ہے خوشخبری، کہ میں نے اپنے مقصد پر قربان ہو کر اپنی مٹی کا تمام قرض ادا کر دیا ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں دیکھیں تو عزیز طلباء و طالبات، چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں فیض کی اول العزمی کا اظہار ہوا ہے، فیض کا مقصد اعلیٰ و عرفہ نظر آتا ہے، فیض کا اپنے مقصد پر اظہار اطمینان ہمیں یہاں نظر آتا ہے، چارہ گھروں کی چارہ گری سے رہائی کا ذکر ملتا ہے، دشمنوں کی راہ کی رکاوٹ دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر خارجی پہلو میں دیکھیں تو اس میں محبوب کی چارہ گری نہ ہونے پر جان دے کر وفا کا بھرم رکھنے کا عزم بھی ملتا ہے۔ اسی طرح رقیب کی راہ سے ہٹ کر رقیب پر احسان ہوتا ہوا بھی یہاں نظر آتا ہے۔ اس شعر میں ہم دیکھیں تو شاعر فیض احمد فیض اسی نظریے، اسی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں جو سوشلسٹوں کا، ترقی پسندوں کا اوڑھنا بچھونا تھی، کہ اپنے مقصد پر جیو اور اپنے مقصد پر ہی قربان ہو جو۔ فیض اس شعر میں اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میاں افتخار الدین کا مرثیہ یہ غزل ان کی زندگی کی تمام طرز کو بیان کرتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جس سوچ کے ساتھ گزاری، وہ کچھ یوں ہی تھی کہ انہوں نے آخر دم تک اپنے نظریے سے اس قدر پیار کیا کہ آخر کار تمام تر قرض جو ان کی مٹی کے ان کے اوپر تھے وہ اتار کر چلے گئے۔ فیض بھی اسی نظریے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنے نظریے اور مقصد سے محبت کرتے ہوئے گزاری، اس میں مجھے بار بار مختلف مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کا اشارہ ظالم و جابر حکمرانوں کی طرف ہے، سرمایہ داروں کی طرف ہے، جو غریبوں مزدوروں کا لہو پی جاتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، ان کا حق مار جاتے ہیں، جن کے لیے فیض ہمیشہ لڑے۔ تو فیض یہ کہتے ہیں کہ ان تمام مصائب کی وجہ سے میں اب آخر کار دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں تو میری اس رخصتی سے میرے دشمنوں کو بھی فائدہ ہوگا اور میرے ان ہمدرد و خیرخواہ دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ہمیشہ میری چارہ گری کرتے رہے، کہ جب بھی مجھ پر مصائب آتے تھے، جب بھی میں ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنتا تھا، وہ میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، وہ میری چارہ جوئی کرتے تھے۔ گویا کہ وہ بھی ایک فرض نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ اب جب کہ میں اپنے مقصد پر قربان ہونے جا رہا ہوں تو اب انہیں بھی اس مسلسل فرض کی ادائیگی سے رہائی ملے گی، اور دوسری طرف جو دشمنوں کی صف ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو وڈیرہ شاہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظلم و جبر اور استبداد کی جو حکومتیں ہیں، ان کی راہ کی بڑی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، جو فیض کی شکل میں ہے، فیض جیسے اوروں کی شکل میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان سب کو خوشخبری دے دو، ان سب کو اطلاع دے دو کہ میں اپنا حق ادا کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ گویا کہ فیض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا نصب العین اور مقصد اب یہی ہے کہ وہ اپنے نظریے پر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ اگر ہم اس شعر کا خارجی پہلو دیکھیں تو خارجی پہلو میں ہمیں یہاں محبوب کی چارہ گری نہ ہونے پر جان دے کر وفا کا بھرم رکھتے ہوئے فیض نظر آتے ہیں۔ اردو شاعری میں جو محبوب ہے عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ہم نے پہلے جانا، وہ ناز و ادا کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ظلم و جبر کی تصویر بھی ہے۔ وہ کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جب اپنے عاشق پر ایک نیا ستم نہیں ڈھاتا۔
اس کی طرف سے ہمیشہ وفا کا جواب جفا سے دیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، وفا کے اس رستے پر میں اپنی جان دے کر اپنی وفا کا بھرم رکھتے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی جان دے کر تمہاری محبت، تمہاری وفا کا بھرم رکھ لیا ہے۔ میں نے عشق و وفا کے اس میدان میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا ہے۔ اے میرے محبوب، جتنے بھی قرض محبت کے میری جان پر تھے وہ میں نے آج سب چکا دیے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، اس محبوب کو بھی خبر کر دو کہ تمہارا عاشق تمہاری وفا کا بھرم رکھتے رکھتے اس جہاں سے جا رہا ہے، اور وہ رقیب جس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ میں تھا، وہ رقیب جو ہمیشہ محبوب تک رسائی پانا چاہتا تھا لیکن درمیان میں حائل تھا، اسے بھی کوئی اطلاع کر دے۔ وہ رقیبوں کا گروہ جو ہے، وہ جو ہمیشہ میری جان کے در پہ تھا، اسے بھی کوئی اطلاع کر دے کہ آج سے تمہارا راستہ بھی صاف ہو چکا ہے۔ ایک عاشق عشق و وفا کے تمام تقاضے نبھاتا نبھاتا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ جو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ یعنی کہ جو کچھ بھی داؤ پر لگانے والا تھا وہ تو لگا ہی چکے، آج آخر اپنے جان کی بازی بھی کھیل دی ہے، کیونکہ اسی سے شاید محبت کی داستان رقم ہوتی تھی۔ اور پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لکھتے رہے جنوں کی حقائق خوں چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ فیض احمد فیض نے تمام عمر صداقت، حق اور سچائی کے ساتھ لکھا۔ اس میں ان کو سزائیں بھی ملی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سزاؤں کا کوئی اثر نہیں، یہ ہے کہ جو محبت کے تمام تقاضے تھے وہ میں نبھا کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرا کام تھا سوئے ہوں کو جگانا، وہ جگا کے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ فیض احمد فیض اس شعر میں اپنے محبوب اور اپنے مخالفین جو کہ ظلم و ستم کے نظام کے حامی ہیں، ان سب کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا حق وفا ادا کر دیا ہے، میں تو اب دنیا سے اپنے نظریے کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، لیکن عشق و محبت کو جس طرح میں نے نبھایا ہے تمہارے لیے یہ یادگار رہے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے ہماری اس غزل کے پہلے 2 اشعار۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید 3 اشعار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔